اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر ذکر محمد و آل محمد برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بار اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو، ہماری اس مجلس کو نور محبت و معرفت و مودت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بار اللہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک کرن، مولا کی ایک خاص نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد و آل محمد۔ متوسل ہوتے ہیں بارگاہ سیدہ کونین میں کہ شہزادی اپنے بچوں کے ذکر و فکر میں، معرفت کے سفر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک دفعہ دیا درود بی بی کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ عشرہ محرم جو ابھی گزرا ہے اس میں ہم نے مسلسل زیارت جامعہ کے حوالے سے معرفت اہل بیت کو درک کرنے کی کوشش کی، دیکھنے کی کوشش کی کہ معصوم خود کیا تعلیم فرما رہے ہیں اپنے بارے میں، اور جب کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کو خود یا تو انہوں نے پہچانا یا اس نے پہچانا، سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے شروع کیا تھا جس جملے سے، وہ تھا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ۔ بات پھر یہ ہوئی تھی کہ اہل بیت نبی ایک چیز ہے اور اہل بیت نبوت ایک اور چیز ہے۔ نبی ایک فرد ہے، ایک انسان ہے، ایک ٹائم اینڈ اسپیس میں زندہ ہے، اس کے پاس ایک ڈیزگنیشن ہے جو نبوت ہے۔ میں نبوت اٹ سیلف ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، معصوم کہہ رہے ہیں ہمیں ایسے سلام کرو، تو ہم بیسکلی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ عالم غیب سے کنیکٹڈ ہیں، آپ وہ خاندان ہیں، بیسکلی نبوت کا خاندان ہے، تو آپ بھی کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس ساری گفتگو کا جو ہے کرکس تھا۔ اب جو اگلا جملہ، اگلا جو کلمہ ہے زیارت کا، وہ یہی ہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و موضع الرسالہ۔ تو یہ وہ دوسرا کلمہ ہے کہ جس پر آج انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ موضع الرسالہ، موضع الرسالہ یعنی سلام ہو آپ پر۔ پہلے آپ نے کہا نبوت کا خاندان، پھر آپ کہہ رہے ہیں سلام ہو آپ پر رسالت کا مقام، ٹھیک ہے۔ اب یہاں موضع جو ہے وہ اس میں مکان ہے، یوز فار نیمنگ اے پلیس، ٹھیک ہے۔ تو نبوت کا پہلے آپ نے کہا خاندان، اے نبوت کے خاندان آپ پر سلام، اے رسالت کے مقام آپ پر سلام۔ تو اب وہاں سے نبی اور رسول کا معاملہ آ گیا، پہلے نبوت کی طرف اشارہ ہوا، اب رسالت کی بات آ گئی۔ تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ کوشچن یہ کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ تو ایک مائنر سا وہ چیز کلیئر ہو جائے انشاءاللہ تو پھر آگے بڑھیں۔ اب نبی، ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ جب بات نبوت کی ہو رہی ہے، نبی کی بات ہو رہی ہے، جب کہا جا رہا ہے کہ آپ نبی ہیں، تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس غیبی خبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس غیب سے خبر ہے، ان سین سے آپ کے پاس انفارمیشن ہے، اس انفارمیشن کو آپ دیتے ہیں، لوگوں تک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مینلی جو پرسپیکٹیو ہے وہی ہے، کنیکشن کا ہے۔ غیب سے آپ کے پاس نیوز آتی ہے، غیب سے آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے، آپ غیب سے کنیکٹڈ ہیں۔ رسالت پہنچانے کے معنی میں، عوام تک منتقل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، تو یہ میسنجر جو کہا جاتا ہے وہ رسالت کے معنی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ میسنجر ہیں۔ البتہ قرآن نے اس کو وائڈر پرسپیکٹیو میں بھی یوز کیا، جب کہا کہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول ان کی جان قبض کر لیتے ہیں، یا ان کی روح نکال لیتے ہیں، ان کو موت دیتے ہیں، تو وہاں پہ رسولنا کا لفظ یوز کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے بھیجے ہوئے رسول، اب یہاں سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کسی مشن پہ آئے ہیں، کسی کام کو ایگزیکیوٹ کرنے آئے ہیں، تو وہ بھی رسول، ٹھیک ہے۔
اب یہ فرق واضح ہو گیا. مین فرق جو ہے وہ یہی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی تو آپ کہہ رہے ہیں کنیکشن اور اس کی طرف اشارہ ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں رسول تو اب پہنچانے کی طرف اشارہ ہے. اب جب آپ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں رسالت کا مقام، تو اب آپ کا جو کلام ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اہل بیت نبوت، اے میرے ائمہ معصومین اہل بیت نبوت، آپ ہی اہل بیت نبوت ہیں، آپ ہی وہ ہیں جو مرتبط ہیں، اور آپ ہی وہ ہیں جن کا کام ہے جو رسول لائے ہیں اس کو پہنچانا. جو نبی لائے ہیں اس کی رسالت آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب آپ یوں دیکھا جائے تو آپ جب آپ خاندان نبوت کہہ رہے تھے تو آپ وہاں اشارہ کر رہے تھے کہ آپ کی کنیکشن کی طرف ہمارا عقیدہ ہے. یا علی سمیت و رنت شیطان، یاد ہے آپ کو کہ یا علی جو میں سنتا ہوں وہ فرق کیا ہے؟ تم نبی نہیں ہو. ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ کیا ہو بھائی؟ تم وسیع ہو، میرے وزیر ہو. وہ یہاں سے رسالت کی طرف بات آ رہی. اور وہ جو کنیکشن تھا وہ آپ کے سمجھ میں آ گیا، خاندان نبوت تھا وہ کنیکشن یہاں سے ہمارے تھے. اب امام رضا علیہ السلام فرما رہے کہ ہم جو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا. اور دلیل کیا ہے اس کی؟ مولا فرما رہے ہیں اس لیے ہمارے کلام میں تضاد نہیں ہوتا، کانفلکٹ نہیں ہوتا. ہم میں سے جو پہلے کا کلام ہے وہی آخری کا کلام ہے، جو آخری کا کلام ہے وہی پہلے کا کلام ہے. اب ہمارے کلام میں تضاد نہیں ہے، کانفلکٹ نہیں. یہ دلیل ہے کہ سب کے سب ایک ہی سورس سے کنیکٹڈ. ٹھیک ہے، کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ پہنچانا ہے، پہنچانا ہے. جو رسول سے لیا ہے وہ آگے پہنچانا ہے. اب بڑا لطیف ایک وہ ہے روایت یہاں پر ہے کہ استاد بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جب امام باقر علیہ السلام صلی اللہ الفرج تو فرما رہے تھے کہ امام باقر علیہ السلام جب تشریف لے گئے دنیا سے، شہادت ہو گئی مولا کی، تو ایک مولا کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا ہم کافی سیڈ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ سرکار وہ تھے جنہوں نے بچپنے میں پورا امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اور جب روایات نقل کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے جد سے سنی اور انہوں نے رسول اللہ سے سنی. تو ایک طرح کی نیئرنیس تھی رسول اللہ سے. اب وہ چلے گئے ہیں دنیا سے تو ہم سیڈ ہو گئے کہ اب وہ ایک طرح کی دوری آ گئی. ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ ایک طرح کی دوری آ گئی اب، اور ڈسٹینس بڑھ گیا تو ہم اداس تھے کہ اب وہ بات اس طرح سے نہیں ہم سن سکیں گے کہ بھائی میں نے اپنے جد سے سنا مولا حسین سے اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا. ٹھیک ہے، ہم نے حسین کو دیکھا، حسین نے رسول کو دیکھا ہوا تھا. تو یہ ہمارے ذہن میں تھا. امامت منتقل ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام تک صلی اللہ الفرج. تو کہنے لگے کہ ہم نے یہ چاہا کہ اب دیکھیں کہ یہ کس رنگ میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن کیا فرما رہے مولا رضا؟ جو میں بھی روایت کہہ رہا تھا، مولا فرما رہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے کا جو بیان ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، جو پہلے کا بیان اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اب دوری آ گئی ہے رسول اللہ سے. تو وہ اب یہ خاندان نبوت جو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہمارے جو پہلے کا کلام ہے وہ آخری کا سب کے سب کنیکٹڈ ہے، یہ اس پیرائے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے کہ دیکھیں اب مولا کی محفل ہے، مولا کی نشست ہے، یہ کس رنگ میں گفتگو کرتے. اب مولا بھی ظاہر ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ کیوں آئے بیٹھنے کے لیے. کہہ رہے ہیں گفتگو کا آغاز کہہ رہے ہیں پہلے تو یہ سنتے رہے ہم کہ ہمارے مثلا جد نے مولا حسین نے نقل کیا، اپنے نانا سے نقل کیا، اس طرح سنتے رہے. آ کے بیٹھے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے بغیر کسی ریفرنس کے. دیکھیں آپ کیسے مولا اپنے چاہنے والوں کا امتحان لیا کرتے ہیں. اور وضاحت بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹائم کے حساب سے جو ہے نا وہ ڈسٹینس نہیں کریٹ ہوتا بیچ میں. ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے والا تھا اس کی بات زیادہ اوتھینٹک تھی، بات بعد والے کی کم اوتھینٹک ہوگی کیونکہ انہوں نے سنا ہوگا. نہیں، یہ بات، یہ معاملہ یہ نہیں ہے. یہ معاملہ اشارہ یہ ہے کہ کنیکٹڈ ہے، سب کے سب کنیکٹڈ ہیں ایک سورس سے. ٹھیک ہے نا؟ اور دلیل مولا نے کیا دی کہ ہمارے کلام میں تضاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو تقاضا ہوا تھا نا جناب امیر سے کہ آپ کو میرا ووٹ ملے گا خلافت کے لیے اگر آپ رسول کی سیرت پر، اور تو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی
کہ ان کی بھی سیرت یہیں سے پتہ چل رہا ہے، خود جانتا ہے کہ ان کی سیرت اور تھی، ان کی سیرت اور تھی. یا علی مدد بات اللہم صلی علی محمد وجل فرج. تو بات عزیزان گرامی پہنچ رہی ہے، کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ یا علی وعدہ کرو کہ رسول کی سیرت اور تو پھر میں اپنا ووٹ دوں گا. نہیں، مولا فرما رہے نہیں، اولنا محمد و اوسطنا و آخرنا، یہ ہے وہ مقام. اب استاد حسین گنجی کا بہرحال ایک بہت ہی لطیف نقطہ ہے استاد کا. کہتے ہیں کہ آپ ان آیات پہ نظر کریں جو بظاہر جناب امیر کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آئے مباہلہ کے چلیں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، آخر میں کیا کرے وانفسنا وانفسکم، لے کر آئیے بھائی. آخر میں بس انفسکم یہاں سے آئیں گے، انفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو ہم لائیں گے، آپ اپنے نفسوں کو لے آئیے. آ کون رہا ہے؟ صرف جناب امیر. جناب امیر سنگل ہے، ایک ہستی آ رہی ہے. وہاں یوز ہو رہا ہے ورڈ پلورل کا، نفسوں کو، انفسنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ سارا. یا کہنے لگے کہ وہاں چلیں. اب وہ آیت جو مولائے کائنات کی شان میں حالت رکوع میں زکوٰۃ کے لیے، وہاں کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ٹھیک ہے بھائی، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان جو صلاۃ ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. دی ایک علی نے. تو اب انہوں نے کہا بھائی یہ کیوں بار بار جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے جمع کا صیغہ؟ صحیح ہے نا؟ یا وہ آئے لیلۃ المبیت، وہ بھی جو ہے وہ اب سنتے جائیں آپ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. جہاں مولا کائنات سوئے ہیں نا سرکار کے بستر پہ، وہاں آیت پر مولا کی شان میں اتری. اس میں پروردگار نے کہا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی مرضی کے عوض بیچ دیا. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اب یہ اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے، کیا ایک نے کام. تو ساری اب جو سوال تھا وہی تھا کہ بھائی پلورل کا صیغہ آپ کیوں یوز کر رہے ہیں، جمع کا صیغہ کیوں یوز کر رہے ہیں جب کرنے والا ایک علی ہے. تو استاد کہنے لگے، دوستوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ تبلیغ کی دعوت دینا چاہ رہا ہے، اللہ انکریج کرنا چاہ رہا ہے کہ سب کریں. تو استاد کہنے لگے کہ 1,00,000 آدمی بھی یہ کام کر لیں آیت نہیں اترے گی ان کے لیے. ٹھیک ہے، مصداق کچھ اور بتانا چاہ رہا ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہے شاید ایک زاویہ جو بڑا لطیف نقطہ، انہوں نے کہا شاید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کر رہا ایک ہے مگر یہ ایک ایسے خاندان سے جڑا ہوا ہے کہ جس میں اور افراد ایسے موجود ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو یہی عمل کرتا. ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت. یا علی مدد، بہت اچھے، سبحان اللہ. تو گفتگو عزیزان گرامی کیا ہو رہی تھی بھائی کہ اولنا اوسطنا آخرنا. ہمارے کلام میں تضاد نہیں ہے، سب کے سب ایک ہی سورس سے کنیکٹڈ ہیں، سب کا کام رسالت. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک اور جو ہے وہ آپ کے نعرے کی برکت کے زیر اثر معاشرہ کی ہسٹری میں آپ نے آج حیدر بھی لگوا دیا ماشاءاللہ. اب یہ ہو رہا ہے کہ محمد قرضی کہہ رہا ہے کہ حج کے سفر کے دوران مسجد میں جا کر اتنا تھکا ہوا تھا کہ مسجد میں جا کر میں نے ایک مقام پر جو ہے وہ اسٹے کیا اور میں سو گیا. اتنا زیادہ ٹائرڈ تھا، سو گیا. عالم رؤیا میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار تشریف فرمائے، مسجد میں آگے ایک خوان رکھا ہوا جس میں کھجوریں ہیں. میں نزدیک گیا، سرکار فرما رہے ہیں کہ کیونکہ میرے فرزند کے ساتھ تو نے ایک نیک عمل انجام دیا ہے تو تیری نیکی کی میں تجھے پاداش دینا چاہتا ہوں، ریوارڈ دینا چاہتا ہوں تمہاری گڈ ڈیڈ کے. بس تو اس نے کہا کہ سامنے کھجوریں رکھی تھیں، ہمارا دل چاہا کہ سرکار سے کہیں کچھ تبرکن عطا کریں. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کچھ عنایت ہو ان کھجوروں میں سے. تو ہاتھ بڑھا کر کہا کہ یہ لو. کہہ رہا ہم خواب میں گن رہا ہوں
اس ڈریم میں نے گن لی 18 تھیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ 18 کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. تو اس نے خود کہا کہ میں خواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب میری زندگی کے 18 سال بچے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو لیو 18. اب یہ اس کی اب صحیح تھا غلط تھا جو بھی تھا اس نے یہ سمجھا. خیر خواب ختم ہو گیا. کچھ روز گزرے میں نے دیکھا کہ ایک دن جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چہل پہل ہے، آمد و رفت ہے، لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ امام علی رضا علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف اب یہ وہ ہے کہ تضاد نہیں ہوتا ہمارے کلام میں، تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ مسجد میں امامت کا 8واں آ چکا ہے، تشریف فرما ہے، اور لوگ ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. یہ چہل پہل جو تو دیکھ رہا ہے اس لیے ملاقات کے لیے آنے والوں. میں بھی چلا گیا، مسجد بھی وہی، مقام بھی وہی جہاں رسول اللہ کو دیکھا تھا، بیٹھے امام علی رضا علیہ السلام، سامنے خوان رکھا ہوا ہے. موقع پاتے پاتے میں بھی آگے پہنچا. میں نے کہا یا امام رضا فرزند رسول کچھ عنایت کریں. ہاتھ بڑھا کر کھجوریں دیں. میں پھر گن رہا ہوں 18 تھیں. کتنی تھیں؟ میں نے کہا فرزند رسول کچھ اور عنایت کریں. کہا اگر میرے جد نے ایک بھی زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. یا علی. یعنی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو عزیزان گرامی کہ ہم ایک حقیقت کی جو بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہے خاندان رسالت. بس اب جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو یہیں پر روک دوں گا میں، اور آہستہ آہستہ مصائب کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کی کوشش کریں گے. ہم پچھلی گفتگو میں دیکھ رہے تھے کہ جس دور میں اسلام آیا ہے عربستان میں، اس دور میں جو ہے وہ خواتین کی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب تھی، ٹھیک ہے. اور لوگ لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، بوجھ سمجھا جاتا تھا لڑکیوں کو. تو ایسے ماحول میں پروردگار نے اپنا ایک راز فاطمہ زہرا کی شکل میں اپنے محبوب پیغمبر کو عنایت کیا. اور جو اس کا سب سے محبوب نبی تھا، یعنی اس کی سب سے محبوب ترین مخلوق تھی، اس کو بیٹوں سے محروم رکھا اور ایک بیٹی دی، بیٹی عنایت کی. اور معاشرے پر بیٹیوں کی عظمت واضح کر دی. دنیا کو بتلا دیا کہ اسلام کی نگاہ کچھ اور ہے بیٹیوں کے معاملے میں، ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک طرف فاطمہ زہرا کا میرٹ تھا، دوسری طرف تبلیغ کا پہلو بھی تھا. لیکن تبلیغ کے پہلو میں جو اللہ کی حجت ہوتی ہے وہ میرٹ کے علاوہ نہیں کام کر سکتی. تو اس بیٹی کا میرٹ تھا. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقام ہے وما ینطق عن الہویٰ، ٹھیک ہے نا، ان ہوا الا، تو اب یہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ وہی ہے جو اس کی طرف کی جا رہی ہے، وحی یوحیٰ. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی لمحے پروردگار کے حکم کے بغیر یہ کام کر رہا ہو؟ ہم مسلسل دیکھ رہے تھے کہ نہیں، اب اگر پروردگار، اگر سرکار دو عالم کھڑے ہو رہے ہیں فاطمہ زہرا کے لیے، تو یہ حکم الہی ہے کہ اس بی بی کا مقام یہ ہے کہ کھڑے ہو کر بتلائیے کہ اس بی بی کا مقام کیا ہے. ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ فضا سقیفے نے اتنی آلودہ کی ہے بنی امیہ نے کہ ان مطالب کو، کانسیپٹس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے ہمارے لیے، اس میں شک نہیں ہے. مگر ہے تو یہی، بلڈ ریلیشنز کی بنیاد پر صرف اور صرف اگر توحید کا پہلو نہ ہو تو یہ محبت کا ڈسپلے نہیں ہو سکتا، رسپیکٹ کا نہیں ہو سکتا. تو پروردگار نے بتلا دیا عربستان والوں کو بھی اور رہتی دنیا تک آنے والوں کو بھی کہ تمہارے کرائیٹیریا جو بھی ہوں، میرا کرائیٹیریا دیکھ لو کہ کیا ہے. جو میری سب سے محبوب ترین ہستی ہے اس کو میں بیٹی دے رہا ہوں. اللہ اکبر، اس کو میں بیٹی دے رہا ہوں. فاطمہ زہرا ملی رسول اللہ کو، زینب کبریٰ ملی علی بن ابی طالب. ہم نے کہا نا کہ اس بیوی کا نام جب رسول اللہ رکھ رہے ہیں، اور جناب امیر بچوں کے نام رکھنے میں رسول اللہ پہ سبقت نہیں کرتے تھے، ویٹ کرتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں.
رسول اللہ جو ہے وہ اللہ کے پیغام کا انتظار کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے نام آیا ہے کہ یہ وہ ہے جو اپنے باپ کی زینت ہے. ٹھیک ہے نا, پہنچ گئے آپ. بس عزیزان گرامی, فاطمہ زہرا ملی رسول اللہ کو, زینب کبریٰ ملی علی ابن ابی طالب کو, اور نماز شب کی دعاؤں کی قبولیت کے طور پہ حسین ابن علی کے گھر میں وہ رقیہ بنت الحسین کے جسے ہم سکینہ کے نام سے جانتے ہیں, سکینہ حسین ابن علی کے گھر میں آ گئی. دیکھیں بڑا عجیب جملہ علامہ صاحب فرماتے تھے, طالب جوہری صاحب, کہ دیکھو, اور دلیل اس کی یہ ہے کہ دیکھیں مظلومیت ہم نے دیکھا نا, کربلا مولا حسین نے مظلومیت سے جیتنا تھی, تو جو سب سے زیادہ مظلوم شہید ہے وہ سب سے زیادہ بڑا شہید ہے. تو کہتے تھے شہزادہ علی اصغر میری نظر میں سب سے زیادہ بڑا شہید ہے کربلا کا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے کربلا میں. تو حسین کا جو مقصد مظلومیت ہے وہ حسین کے اس آخری سپاہی نے جو ہے اس کے ذریعے سے پورا ہو رہا. اسی طرح اسی جملے سے الہام لوں گا کہ اگر کربلا کا سب سے بڑا شہید حسین کے لشکر کا سب سے بڑا شہید علی اصغر ہے, تو زینب کے لشکر کی سب سے بڑی شہید یہی سکینہ. آرام آرام سے میرے ساتھ روتے آئیے, کیونکہ اگلے برس نہیں معلوم کس کے نصیب میں اس بچی کی شہادت کو منانا لکھا ہوا. پس عزیزان گرامی, جب نکل رہے نا حسین ابن علی, تو اب کسی کو کیا بتائیں مولا. لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ فرزند رسول اگر جانے کا ارادہ آپ نے کر لیا ہے تو جائیے, لیکن ان عورتوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے کر جائیے. ارے حسین کیسے بتلائیں کہ یہی عورتیں اور بچے میرے کربلا کے رسول ہیں, میرے کربلا کے پیامبر ہیں. جس طرح میری کربلا عباس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی, اسی طرح سکینہ کے تماچوں کے بغیر بھی میری کربلا اپنے مقصد کو پا نہیں سکتی. کس کو بتائے حسین کہ کیا راز تھا علی اصغر اور سکینہ کے کربلا میں آنے. اللہ اکبر. پس عزیزان گرامی, عصر عاشور سے شروع کروں تو آخری رخصت کے وقت جب حسین ابن علی آئے ہیں نا, اللہ اکبر, آخری رخصت کے لیے جب حسین ابن علی آئے ہیں اور اس بچی سے رخصت لینا تھی, اللہ اکبر, نہیں معلوم کہ حسین ابن علی کے لیے کربلا میں کون سی گھڑی کتنی مشکل تھی. اس بچی سے رخصت لینا ہرگز آسان نہیں ہو سکتا کہ جب رخصت لے کے جا رہے تھے نا تو ایک مرتبہ کان میں آ کر کہنے لگی, بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا. بابا میں بہت پیاسی ہوں بابا. ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا. حسین کہنے لگے, اے میری جان سکینہ, ابھی تجھے بہت رونا ہے. ارے میری زندگی میں میرے دل کو نہ جلا. اللہ اکبر. پس عزیزان گرامی, راوی کہتا ہے کہ ادھر قتل گاہ میں حسین پہنچے, ادھر ہم نے دیکھا خیمے کے در سے پردہ ہٹا, ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی کربلا کے مقتل میں آ گئی. ایک مرتبہ میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کسی نے پکار کر کہا یہ حسین کی 3 سالہ بیٹی ہے. اللہ اکبر. پس عزیزان گرامی, نہیں معلوم کہ شام غریباں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب خیمہ حسینی کو, خیمہ گاہ کو آگ لگائی گئی تو اس وقت ننگے پیر پا برہنہ خواتین اور بچے خیموں سے دوڑتے ہوئے اپنی جانیں بچانے کے لیے نکلے. میں دیکھ رہا تھا بچے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے, ارے کوئی ادھر جا رہا تھا, کوئی ادھر جا رہا تھا. ایک بچی کی طرف میری نگاہ پڑی کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی. میں نے چاہا کہ اس بچی کی مدد کروں, لیکن اتنی سہمی ہوئی تھی کہ جیسے ہی میں نزدیک گیا کہنے لگی, اے شیخ ہمیں ہاتھ مت لگانا, ہم آل رسول.
پس عزیزان گرامی نہیں معلوم کہ کس طرح کوفہ اور کوفہ سے پھر شام کے دربار سے زندان تک پہنچی ہے یہ بی بی، لیکن اتنا تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شب تھی اس زندان شام میں جب زینب کو ایک چھوٹا سا ہاتھ رات کی تاریکی میں محسوس ہوا۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا کہ کون ہے، تو دیکھا سکینہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ پوچھا سکینہ بیٹی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہنے لگی اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ پھوپھی اماں میرے بابا زندان میں آئے تھے، ارے میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں تھا، میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے میرے بابا سے ملنا ہے۔ ایک مرتبہ اس گریے کے شور سے جتنے قیدی تھے وہ بیدار ہونا شروع ہوئے۔ اب خواتین اٹھیں، بیبیاں اٹھیں، بچے اٹھے، اس بچی کو قرار نہیں، سب دلاسے دے رہے ہیں، سکینہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، مگر اس بچی کو قرار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ روتے روتے سانس اکھڑنے لگی، کہنے لگے کہ زندان میں قریب تھا کہ غش کر جائے۔ بیویوں نے گریہ کیا۔ اساتذہ کہتے ہیں کہ یا عصر عاشور تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر یہ بیویاں روئی تھیں، یا آج زندان شام میں سکینہ کے اوپر یہ بیویاں رو رہی تھیں۔ ایک مرتبہ وہ سکینہ کے باپ کا جو قاتل تھا وہ نشے میں چور سو رہا تھا کہ اس کو اس شور و غل کی آواز سنائی تھی۔ کہنے لگا یہ شور و غل کیسا ہے؟ بتایا گیا کہ حسین کی ایک چھوٹی بیٹی ہے جسے قرار نہیں آ رہا، اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ ملعون کہنے لگا کہ تو ملوا دو اس کو اس کے بابا سے۔ اس نے کہا پوچھنے والے نے کہ مگر اس کے باپ کا لاشا تو کربلا میں ہے۔ ارے کیسے ملوا دوں؟ سر کی طرف اشارہ کیا، جاؤ یہ سر لے کر جاؤ، اس کو قرار آ جائے گا۔ بزرگان کہتے ہیں کہ اس جملے کے اندر آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ واقعی چاہتا تھا کہ سکینہ کو قرار آ جائے، اس کا جو ہدف تھا وہ تھا سکینہ کے دل پر ایک ضرب لگائی جائے گی۔ پس کہنے لگا کہ اس سر کو لے جاؤ۔ عزیزان گرامی، کون ہے جو 3 سالہ بچی کو اس کے باپ کا سر پیش کرے؟ بس عزیزان گرامی، جب وہ تشت سکینہ کے پاس لایا گیا تو ایک مرتبہ ایک استاد کا جملہ میں سن رہا تھا، کہنے لگے کہ تشت کو پہچانتی تھی، کیونکہ دربار میں دیکھا تھا، اسی تشت میں بابا کا سر رکھا تھا، یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے دندان مبارک پر ضربیں لگا رہا تھا۔ بس ایک مرتبہ پہچان گئی تھی، کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ سر حسین ہے۔ عصر عاشور کی بچھڑی ہوئی سکینہ اب زندان شام دیکھ رہی ہے بابا، کبھی نوکے نیزہ پر جاتے ہو، کبھی خولی کی تندور میں جاتے ہو، کبھی دیر راہب میں جاتے ہو، اتنے برسوں کے بعد آج سکینہ کے مہمان بن کر آئے ہو بابا۔ ایک مرتبہ کلام کرنا شروع کیا، بابا تمہارے چہرے کو کس نے خون میں نہلا دیا بابا؟ تمہاری داڑھی کو کس نے تمہارے خون سے غسل دیا بابا؟ ایک مرتبہ گلے کو نگاہ کی، کس نے تمہاری گردن کی رگوں کو کاٹا میرے بابا؟ پس عزیزان گرامی، ایسا محسوس ہوتا ہے ادھر سکینہ بے چین تھی، ادھر حسین بے چین تھے، بس آ گئے اپنی بیٹی کو لینے۔ ایک مرتبہ زندان شام میں بیویوں نے یہ منظر دیکھا، سکینہ ایک طرف، سر ایک طرف، اب سکینہ کے رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ اٹھی زینب کبریٰ، آ کے دامن ہلایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے میرے بھائی حسین تیری امانت۔ ایک
مرتبہ وہ غسل دینے والی آئی، آ کر زینب سے پوچھنے لگی اس سے پہلے کہ میں غسل کا بندوبست کروں یہ بتلاؤ کہ اس بچی کو مرض کون سا تھا، ارے کس مرض میں مبتلا تھی؟ بی بی کہنے لگی سکینہ مریض نہیں تھی، اسے کوئی مرض نہیں تھا۔ کہنے لگی پھر یہ بتلاؤ کہ پورا بدن سیاہ کیوں ہے؟ ایک مرتبہ بی بی جواب دے تو کیا دے، ارے کربلا سے شام تک جب بھی نام حسین لیتی کوئی تازیانے مارتا، ارے کوئی تماچے مار۔ سالم الذین ظلموا بار اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ حاضرین محفل کی، بانیان محفل کی، جنہوں نے زحمت اٹھائی ہے حسین کی اس لاڈلی بیٹی کی عزا برپا کرنے میں، بار اللہ سب کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا کر دے، جو بیمار ہیں ان کو اس بچی کی غربت کے صدقے میں شفائے کلی شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بار اللہ جو واسطہ ہے سکینہ کی غربت کا ان کی اس مشکل کو غیب سے حل فرما دے۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار غلاموں میں قرار دے۔ ماتم حسین۔